اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 51۔ وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، فَإِذَا هُمْ تو یک یک وہ من الاجداث قبروں میں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑیں گے، پھیلیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ یک یک اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ یہ دوسرا نفخ ہوگا، نفخہ دوسری بار ہوگا۔ پہلی بار پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ تب اس دنیا کا، اس جہان کا، اس کائنات کا جو نظام ہے، جو زندگی ہیں، ان کو کیا ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی انسان باقی نہیں بچے گا، کوئی فرشتہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب کو نہیں اطلاع دیا جائے گا موت کی۔ پھر رب کی ذات جانتی ہے کہ پھر کتنا عرصہ اس عالم میں گزرتا ہے، اس حالت میں گزرتا ہے، وہ ذات جانتی ہے کہ وہ عرصہ کتنا دراز رہتا ہے۔ پھر رب کی ذات کا حکم ہونا ہے، پھر وہ سور جو ہے وہ کس حیت میں ہے، کس حالت میں ہے، اور اس سے پھر کیسی آوازیں نکلنی ہے۔ پہلی بار پہ کیسی آواز نکلنی ہے جس نے موت دینی ہے، جس نے ڈسٹرکشن کی طرف لے جانا ہے، اور دوسری کنسٹرکشن کی طرف والی آواز ہوگی، اس میں پھر سے انسانوں کو زندگیاں دی جائیں گی، اور ہر ایک جہاں جس کی باقیات جس صورت میں بھی ہوں گی وہاں سے ان کو آپس میں مجتمع کیا جائے گا، پھر ان کو اس جگہ سے نکالا جائے گا۔ پھر اب کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ پہلی بار تو آئے تھے کہ مختلف چیزوں میں لگے رہے تھے، مختلف مصروفیات تھیں، وہ اختیار تھا، کچھ اختیار بھی دیا گیا تھا، جس اختیار کا جنہوں نے ٹھیک فائدہ اٹھایا ہوگا، اور کچھ بہت سارے ایسے ہوں گے جس کا غلط استعمال کر کے آئے ہوں گے، تو وہ سب اب دوڑیں گے، ایک میدان کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ سب اس میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے اس زمین سے نکلیں گے تو اس زمین پر ہی وہ ہوگا میدان۔ کریم کی آس تو یہی ہے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف جو ان کو ہانکا جائے گا، یا ان کو ڈائریکشن دی جائے گی، ان کو لے کے جایا جائے گا کہ یہاں اکٹھے ہونا ہے۔ اب یہ رب کی ذات ہمیں متنبع کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ تم نے پھر سے زندہ کیا جانا ہے۔ ہمارا اس پھر سے زندہ کیے جانے پر کتنا یقین ہے، رب کی ان باتوں کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ اگر ہم نے کر لیا کہ رب کی باتیں سچی ہیں، حقیقت ہیں، پھر ہم اس سے منہ موڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر وہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتیں کیسی ہوں گی آپس میں۔ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، اے ہے ہمیں، ہم کو، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری قبروں میں سے، ھذا، یہ، ما وعدہ، جو وعدہ کیا گیا، رحمان یعنی جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پھر اس وعدے کو وصدقہ، اور سچ کہا تھا، مرسلون، رسولوں نے۔ کہیں گے، اے خرابی ہماری، کس نے اٹھا دیا ہم کو،
ہماری قبروں میں سے، یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ اس وقت دیکھیں وہ ان کو کچھ جو سجھائی دے گا، جو ان کی میموری میں، جو ان کی یادداشت میں کچھ باتیں آئیں گی، پھر ان باتوں کو وہ بیان کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ہم تو سمجھتے رہے تھے نا کہ بس ایسی باتیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی جینا ہے، یہاں جو مرضی ہے کر لو، آگے کا کیا ہے، آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، جی تو ہم پھر سے زندہ ہو گئے۔ اب ہم زندہ ہوئے ہیں نا، یہ جس بات کو ہم تسلیم نہیں کر رہے تھے وہ سچ ثابت ہو گئی۔ اب اگلے مرحلے بھی سچ ہوں گے، کیونکہ جو اس نے رسول بھیجے تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تمہاری جواب دہی ہوگی۔ اب وہ کہیں گے ہے ہم نے کیا کیا، وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم کچھ کر کے نہ آئے، پھر ہمیں کس نے یہاں سے احساس کر دیا؟ یہ اس ذات نے کیا ہے جو رحمان ہے، جو اللہ ہے، جو ہمارا معبود ہے، اسی نے زندہ کیا نا۔ اب تو ہم پیدائش کو کس مختلف حوالوں سے لے جاتے ہیں نا کہ یہ ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، اس میں پیدائش ہو رہی ہے، اس میں ماں باپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بس یہ یوں ہی نظام چل رہا ہے۔ جھٹلا رہے ہیں ہم اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، اس کی دانائی کو، اس کی کریشن کو، اس کی تخلیق کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اپنے اعمال سے تو، اپنے اظہار سے تو، اپنی ترجیحات سے تو تقریباً جھٹلا ہی رہے ہیں نا ماننے والے بھی۔ تو پھر کہیں گے یہ سچ کہا گیا تھا، کاش ہم نے اس کو سچ جانا ہوتا۔